میری طرف سے تمام ناظرین اور سامعین کو سلام۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو سیر کرائیں گے برونائی دارالاسلام کی، اور آپ کو برونائی کے بارے میں ایسے دلچسپ اور معلوماتی حقائق سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آپ اس سے پہلے لا علم تھے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ برونائی دارالاسلام براعظم ایشیا کے مشرقی جانب جزائر شرق الہند میں واقع ایک مسلم ملک ہے۔ برونائی کو سرکاری طور پر دی نیشن آف برونائی، دی اڈوب آف پیس کہا جاتا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے ساحل کے علاوہ برونائی پورے کا پورا ملیشیا کی ریاست سراوک سے گھرا ہوا ہے۔ بورنیو کے جزیرے پر واقع یہ واحد خود مختار ریاست ہے، جبکہ باقی جزیرہ انڈونیشیا اور ملیشیا کا حصہ ہے۔ برونائی کی کل آبادی 4,52,524 نفوس پر مشتمل ہے۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ 1999 سے 2008 کے دوران معاشی ترقی کی شرح 56% رہی، جس کی وجہ سے برونائی اب صنعتی ریاست بن چکا ہے۔ اس کی دولت کا بڑا حصہ تیل اور قدرتی گیس کے ذخیروں سے آتا ہے۔ جنوب ایشیائی ریاستوں میں سنگاپور کے بعد برونائی انسانی ترقی کے اشاریہ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اسے ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق برونائی میں فی کس قوت خرید دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق لیبیا کے علاوہ برونائی دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں قرضے قومی آمدنی کا 0% ہیں۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق برونائی 182 ممالک میں چھٹا امیر ترین ملک تھا۔ برونائی ایک چھوٹی لیکن انتہائی امیر معیشت ہے جس میں ملکی اور بین الاقوامی شمولیت پائی جاتی ہے، جسے حکومتی نگرانی، فلاحی اقدامات اور دیہاتی طریقوں سے سنبھالا جاتا ہے۔ خام تیل اور قدرتی گیس ملکی آمدنی کا 90% سے زیادہ حصہ بناتے ہیں۔ برونائی روزانہ 1,07,000 بیرل خام تیل پیدا کرتا ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 25 ملین کیوبک میٹر قدرتی گیس بھی روز پیدا ہوتی ہے، جس سے برونائی دنیا میں 9واں بڑا قدرتی گیس پیدا کرنے والا ملک ہے۔ برونائی کی آمدنی کا کچھ حصہ بیرون ملک سرمایہ کاری سے بھی آتا ہے۔ حکومت اپنے شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات اور مفت گھر مہیا کرتی ہے۔ برونائی میں 4 سرکاری ہسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ 16 مراکز صحت اور 10 کلینک بھی کام کرتے ہیں۔ شہری ہر بار ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے محض $1 برونائی ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ملک میں علاج ممکن نہ ہو تو سرکاری خرچے پر مریض کو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2012 میں کل 327 مریضوں کو حکومت کی طرف سے ملیشیا اور سنگاپور بھیجا گیا اور اس پر $1,20,00,000 کا خرچہ ہوا۔ برونائی میں کوئی میڈیکل کالج نہیں اور ڈاکٹر بننے کے لیے طالبہ و طالبات کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ برونائی کی سرکاری زبان مالے ہے، جبکہ بھاشا انگریزی اور جاوی دوسری زبانوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ سرکاری طور پر برونائی کا مذہب اسلام ہے اور 2/3 آبادی مسلمان ہے۔ دیگر مذاہب میں بدھ مت، ہندو اور مسیحیت وغیرہ شامل ہیں۔ برونائی میں مالی ثقافت پائی جاتی ہے اور اس پر اسلام کا گہرا اثر ہے۔ سیاسی نظام بنیادی طور پر مالے کی اسلامی بادشاہت کے اصول پر قائم ہے، جس کے 3 حصے ہیں: مالی ثقافت، مذہب اسلام اور بادشاہت کے زیر نظام سیاسی ڈھانچہ۔ قانونی نظام برطانوی نظام عدل پر مشتمل ہے، لیکن بعض صورتوں میں شرعی قوانین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ برونائی کی اپنی پارلیمان ہے۔ شرعی ریاست ہونے کی وجہ سے شراب کی خرید و فروخت اور استعمال ممنوع ہے۔ غیر ملکی اپنے استعمال کے لیے دوسرے ممالک سے محدود مقدار میں شراب لا سکتے ہیں۔ برونائی کا میڈیا حکومت نواز ہے۔ حکومت اور بادشاہت پر تنقید کرنا ممکن نہیں۔ برونائی کی حکومت 7 ٹی وی چینل چلاتی ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی کیبل ٹی وی بھی چلاتی ہے اور ایک پرائیویٹ ریڈیو FM چینل بھی موجود ہے۔ برونائی کے 3 انفینٹری دستے ہیں جو ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ برونائی کی بحری فوج کے پاس کئی قسم کی جنگی کشتیاں بھی موجود ہیں۔ ایک برطانوی فوجی مرکز بھی یہاں قائم ہے جس میں گورکھا فوجیوں کی تعداد 1500 ہے۔ اہم آباد علاقے 2800 کلومیٹر طویل سڑکوں کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ برونائی تک زمینی، بحری اور فضائی ہر طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ برونائی کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملک میں آمد کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ برونائی میں ایک بندرگاہ بھی ہے۔ برونائی میں تقریباً ہر 2 انسانوں کے لیے ایک کار موجود ہے اور یہ شرح دنیا میں بلند ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ بندر سری بھگوان بادشاہت برونائی کا دارالحکومت اور شاہی شہر ہے، جس کی آبادی 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جو ملک کی آدھی آبادی بنتی ہے۔
اہم عمارتوں میں شاہی تقریب کا ہال جس کو لاپاؤ کہتے ہیں اور شاہی ریگلا، سلطان عمر علی سیف الدین مسجد، ملائے تکنیکی عجائب گھر اور برونائی تاریخی مرکز شامل ہیں۔ شہر کے نام کا پہلا حصہ فارسی لفظ بندر ہے جس کا مطلب بندرگاہ ہے اور دوسرا حصہ سنسکرت سری بھگوان ہے جس کا مطلب بخشا ہوا ہے۔ شہر کا سابقہ نام برونائی ٹاؤن تھا جس کو 3 اکتوبر 1970 کو تبدیل کر کے بندر سری بھگوان رکھا گیا۔ سلطان عمر سیف الدین مسجد 1958 میں تعمیر کی گئی تھی جس کی خصوصیات میں سنہری گنبد، اطالوی سنگ مرمر سے بنائی گئی اندرونی دیواریں، قالینیں اور لفٹیں ہیں۔ اس میں زیر زمین گزرگاہ بھی ہے جس کو سلطان ذاتی آمد و رفت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ برونائی دارالاسلام کے سلطان حسن البلقیہ کی شان و شوکت کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ ہر وقت سونے میں تلے رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت میں ہر سیکنڈ 90 یورو کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سیکنڈ میں 90 یورو کے اضافے کا مطلب ہے کہ ان کی دولت میں ہر منٹ 5400، ہر گھنٹے 3,24,000 اور روزانہ 70,76,000 یورو بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح وہ ہر ہفتے اپنی بے تحاشا دولت میں 5,40,32,000 یورو کا اضافہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین ملک کے صدر حسن البلقیہ حقیقتاً منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے۔ ان کی شاہانہ زندگی کے ٹھاٹ باٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے زیر استعمال ہر شے ہیرے، سونے اور چاندی سے چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ سلطان آف برونائی دارالاسلام کا قلعہ نما محل دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آراستہ محل ہے جس میں 1788 کمرے ہیں جن میں سے اکثر کی آرائش و زیبائش کے لیے سونے اور ہیرے جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس محل میں ایسے 257 باتھ رومز بھی موجود ہیں جو خالص سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں۔ یہاں ایک ایسا گراج بھی تعمیر کیا گیا ہے جو بیک وقت اپنے اندر 110 کاریں سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس محل کے ہر کمرے کو اگر کوئی شخص 30 سیکنڈ کے لیے دیکھتا ہوا آگے بڑھے تو اسے پورا محل دیکھنے کے لیے کم از کم 24 گھنٹے رکنا پڑے گا۔ سلطان کے ذاتی استعمال کے لیے رولز رائس کمپنی نے ایک دنیا کی مہنگی ترین کار ڈیزائن کی جو دنیا میں صرف ایک بار ہی تیار ہوئی۔ اس کے بعد اس ماڈل کو سلطان کے لیے وقف کر دیا گیا اور اس طرز کی کار آج تک اور کسی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ فی الحال یہ کار لندن میں موجود ہے جو سلطان اپنے دورہ برطانیہ کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ سلطان کے پاس ذاتی سفر کے لیے ایک عدد 747 جمبو جیٹ بھی موجود ہے جو کہ $100 ملین کا ہے، جو اپنی آرائش کے لحاظ سے دنیا کا خوبصورت ترین جہاز ہے۔ اس کی آرائش پر $1020 ملین کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے اور اس کی آرائش میں خالص سونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے علاوہ سلطان کے ذاتی استعمال کے لیے اس کے پاس 6 چھوٹے جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں۔ جب سلطان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو شادی کی تقریبات 14 دن تک منائی گئیں۔ اس شادی پر تقریباً $5 ملین کا خرچ آیا اور اس میں تقریباً 25 ریاستوں کے سربراہان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شمولیت کی۔ دلہن کے لیے ایک کار سجائی گئی جو پوری کی پوری خالص سونے سے سجائی گئی تھی۔ شادی میں شہزادی نے ہیرے کا خوبصورت تاج پہنا جو کہ ملکہ برطانیہ کے تاج سے زیادہ قیمتی تھا۔ برونائی کے سلطان کے بیٹے شہزادہ عبدالمالک کی شادی دنیا کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک ہے۔ ایسی شادی جس میں قیمتی ہیرے جواہرات کا تاج، گلے میں انمول ہار، عمدہ لباس پر سونے کی تاروں سے بنے نقش و نگار، موتیوں سے سجا جوتا، گلدستے کی جگہ قیمتی جواہرات کا گلدستہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ سلطان حسن البلقیہ اسلامی قوانین کو برونائی میں آہستہ آہستہ لاگو کر رہے ہیں۔ برونائی نے بد فعلی اور ہم جنس پرستی کی سزائے موت مقرر کر رکھی ہے۔ اس قانون کا اعلان 2013 میں کیا گیا لیکن اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کی وجہ سے اس کا 6 سال اطلاق نہ ہو سکا، مگر 3 اپریل 2019 کو عالمی و قومی مخالفت کے باوجود اس قانون کو لاگو کر دیا گیا۔ یاد رہے برونائی میں چوری کی سزا ہاتھ یا پاؤں کاٹنا ہے۔ یہ اسلامی قوانین صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلمز کے لیے ان کے مذہب کے مطابق سزا اور معافی دی جاتی ہے۔ سلطان عمر علی سیف الدین مسجد سلطنت برونائی کے دارالحکومت بندر سری بھگوان میں واقع شاہی مسجد ہے۔ یہ خطہ ایشیا بحر الکاہل کی خوبصورت ترین مساجد اور ملک کے معروف سیاسی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد برونائی کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ یہ مسجد برونائی کے 28ویں سلطان سے موسوم ہے۔ اس کی تعمیر 1958 میں مکمل ہوئی اور یہ جدید اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھی جاتی ہے جس میں اسلامی اور اطالوی طرز تعمیر کی گہری چھاپ ہے۔ یہ مسجد دریائے برونائی کے کنارے پر واقع ایک مصنوعی تالاب پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی گنبد پر خالص سونے سے کام کیا گیا ہے۔ مسجد 52 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔
اور بندر سری بھگوان شہر کے کسی بھی حصے سے بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ میناروں میں جدید برقی سیڑھیاں نصب ہیں جو اوپر جانے کے کام آتی ہیں۔ مسجد کے میناروں سے شہر کا طیرانہ منظر قابل دید ہے۔ دوستو، یہ تھی برونائی دارالاسلام کے بارے ایک مختصر مگر معلوماتی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔